السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم۔ آج ہم باب المیاں کی چھٹی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب، اخرجہ مسلم۔ وللبخاری لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی کنیت، بلی سے انہیں کافی لگاؤ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر ان کی کنیت ابو ہریرہ رکھی۔ نام ان کا کیا ہے، اس کے سلسلے میں کافی اختلاف ہے ائمہ کے درمیان۔ مشہور لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن یا عبداللہ ہے۔ قبیلہ دوس سے ان کا تعلق ہے۔ ابو ہریرہ عبداللہ یا عبد الرحمن بن صخر الدوسی۔ عام خیبر یعنی خیبر کے سال سن 7 ہجری یا 6 ہجری بعض روایات کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑا اور آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ مروان بن حکم سے پہلے مدینہ کے والی بھی رہے۔ بہت سارے شاگرد ان کے ہیں، تقریباً 800 لوگوں نے یا اس سے زائد لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات نقل کی ہیں۔ مدینہ کے اندر 59 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ تقریباً 5374 احادیث ان سے مروی، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ کثیر الروایا یعنی بہت زیادہ روایت کرنے والے صحابہ کرام میں، بلکہ سب سے زائد احادیث انہی سے مروی 5374۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم۔ لا یغتسل یہ لا ناہیہ ہے، اور یغتسل فعل مضارع اس کے بعد مجزوم ہوتا ہے، لا یغتسل پڑھا جائے گا، اس لیے غسل نہ کر۔ احدکم یہ اس کا فاعل ہوگا، کم میں ضمیر امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، اور یہ مرد یعنی مذکر کی ضمیر تغلیباً لائی گئی ہے، حالانکہ اس میں عورتیں بھی داخل ہیں، یعنی کوئی بھی چاہے مرد ہو یا عورت، تم میں سے کوئی بھی غسل نہ کرے فی الماء الدائم، ٹھہرے ہوئے پانی میں۔ دائم مطلب ٹھہرا ہوا۔ وہو جنب، اس حال میں کہ وہ جنبی ہو۔ واو حالیہ ہے، اور اس کے بعد مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے حال ہو جائے گا۔ جنبن، اس حال میں کہ وہ جنوبی ہو، اور جنبن جیم اور نون دونوں پر ضمہ پڑا جائے گا، یہ صفت کا صیغہ ہے۔ اور جنبن ایسے شخص کو کہیں گے من اصابتہ الجنابت، جنابت، جسے جنابت لاحق ہوئی ہو۔ اور جنابت کسے کہتے ہیں؟ جنابت کا مطلب ہے وہ کیفیت یا وہ حالت جو انسان پر بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد
یہ احتلام میں منی کے انزال کے بعد اس کے جسم پر طاری ہوتی ہے۔ تو جو آدمی جنابت کی حالت میں ہے یعنی جنوبی ہے، اسے ٹھہرے ہوئے پانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے سے منع فرمایا، اور یہ حکم ساری امت کے لیے ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں اخرجہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، وللبخاری، اور بخاری کی روایت میں ہے لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، کہ ہرگز، لام جو ہے یہاں بھی لا نہیہ ہے اور آخر میں نون تاکید، لا ناہیہ کے بعد نون تاکید ہے، لا یبولن احدکم، ہرگز ہرگز پیشاب نہ کرے۔ بال یبولو کا مطلب ہوتا ہے پیشاب کرنا، احدکم میں بھی یہاں بھی وہی خطاب پوری امت کے لیے، یعنی تم میں سے کوئی ہرگز ہرگز پیشاب نہ کرے، فی الماء الدائم، ٹھہرے ہوئے پانی میں، الذی لا یجری، جو جاری نہیں ہوتا ہے یعنی جو بہہ نہیں رہا ہے، الذی لا یجری، یہ لا کر، یہ صفت لا کر گویا کہ الدائم کی وضاحت کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دائم مطلب ٹھہرا ہوا پانی جو بہہ نہیں رہا ہے، ایسے پانی میں پیشاب کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ثم یغتسل فیہ، پھر وہ اس میں غسل کرے گا، یعنی بعید ہے یہ کسی عقل مند آدمی سے کہ وہ ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرے، پیشاب کرے اور پھر وہ اس سے غسل بھی کرے گا، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا غسل کرے گا، نہیں غسل بھی کرے گا اس سے، گویا پیشاب کر رہا ہے پھر اس سے غسل کرے گا۔ تو یہ جو ہے ایک ایسے عقل مند آدمی سے جس میں عقل ہو، اس سے بعید، یہ مناسب نہیں لگتا ہے۔ یغتسلو، یہ یغتسلو بھی پڑھ سکتے ہیں اسے، اور یغتسل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یغتسل اگر پڑھیں گے تو ایسی صورت میں یہ عطف ہو جائے گا لا یبولن پر، تو اس کا مطلب یہ ہوگا یعنی پیشاب بھی نہ کرے اور غسل بھی نہ کرے، اس میں پیشاب بھی نہ کرے اور اس میں غسل بھی نہ کرے ٹھہرے ہوئے پانی میں۔ یعنی اگر یغتسل پڑھتے ہیں تو پیشاب بھی نہ کرے تم میں سے کوئی ہرگز ہرگز، اور نہ ہی اس میں غسل کرے، دونوں چیزیں گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی۔ اور یغتسلہ بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، اسی صورت میں اس سے پہلے ان مصدریہ محذوف ماننا پڑے گا، اور ایسی صورت میں معنی وہی ہوگا جو اس سے پہلے بتلایا گیا، یعنی کسی انسان سے یہ بعید ہے کہ وہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرے اور پھر اس سے غسل بھی کرے گا۔ تو یہ حدیث یعنی اس لفظ کا یہ مطلب ہوا، اور اس میں کسی بھی طرح سے اعراب مطلب پڑھا جا سکتا ہے۔ یغتسل بھی پڑھ سکتے ہیں، یغتسلہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یغتسل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلِمُسْلِمٍ، اور مسلم کی روایت میں منہو، یعنی فیہ ثم یغتسل فیہ ہے، لیکن مسلم کی روایت میں منہو، یعنی اس سے غسل کرے گا۔ فیہ اور منہو میں فرق یہ ہے کہ فیہ کا مطلب یہ یعنی اس کے اندر ٹھہرا ہوا جو پانی ہے اس کے اندر جا کے غسل کر رہا ہے، گوتا لگا کر اس میں غسل کر رہا ہے، اس میں گھس کر غسل کر رہا ہے، تو یہ ممانعت ہوئی، یعنی اس میں غسل کرنا یہ درست نہیں۔ اور منہو کا مطلب یہ ہے یعنی اس سے غسل کر رہا ہے، یعنی اس سے غسل کر رہا ہے مطلب وہ کسی برتن میں لے لیا اور برتن کے علاوہ یا کسی اور دوسری چیز میں چلو سے بھر بھر کے دوسری جگہ جا کے غسل کر رہا ہے، تو یہ جو ہے ممانعت ہو گئی، یعنی پیشاب کیے ہوئے پانی سے نہ تو اندر اس میں گھس کر غسل کرنا اور نہ ہی اس کے پانی کو لے کر دوسری جگہ غسل کرنا ہے، ان دونوں چیزیں ممانعت کی ہو گئیں، بخاری اور مسلم دونوں کی روایتوں کو ملا کر۔
اس کے بعد کہتے ہیں ولی ابی داؤد، اور ابی داؤد کی روایت میں ولا یغتسل فیہ من الجنابۃ، یعنی یہی روایت جو بخاری کی روایت ہے اسی میں اضافہ ہے ولا یغتسل فیہ من الجنابۃ، یعنی تم میں سے کوئی آدمی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہیں ہے اس میں غسل نہ کرے، پھر وہ اس میں پیشاب نہ کرے، پھر اس میں غسل کرے گا۔ پھر لیکن یہاں ابو داؤد کی روایت میں ہے ولا یغتسل فیہ من الجنابۃ، ثم یغتسل فیہ میں جو فیہ یا منہ جو ہے بخاری یا مسلم کی روایت میں، اس کی جگہ یہاں کیا ہے ابو داؤد کی روایت میں ولا یغتسل فیہ من الجنابۃ، یعنی پھر اس میں وہ غسل اور نہ ہی اس میں وہ غسل کرے جنابت کا، یعنی دونوں چیزیں منع ہو گئی۔ یعنی ابو داؤد کی روایت میں دونوں چیزیں منع ہو گئیں، یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا بھی منع ہو گیا اور جنابت کا غسل کرنا بھی منع ہو گیا، دونوں چیزیں ابو داؤد کی روایت سے معلوم ہو رہی۔ اور اسی طرح سے مسلم کی جو اوپر والی روایت ہے اس میں غسل کرنا بھی منع ہے، یعنی جنابت کا غسل کرنا صرف اس میں منع ہے۔ بخاری کی روایت میں صرف پیشاب کرنا منع ہے، اور ابو داؤد کی روایت میں دونوں منع ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ممنوع ہیں، یعنی اگر کوئی آدمی ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرتا ہے جنابت کا تو یہ بھی منع ہے، پیشاب کرتا ہے تو یہ بھی منع ہے، اور دونوں ایک ساتھ کرتا ہے تو یہ بھی منع ہے، یعنی پیشاب بھی کرے اور غسل بھی کرے یہ بھی منع ہے، صرف غسل کرے یہ بھی منع ہے، یا صرف پیشاب کرے یہ بھی منع ہے۔ پھر اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ پیشاب جس میں کیا ہے یا جس میں جنابت کا غسل کیا ہے اس میں گھس کر بھی نہانا منع ہے، اور اسی طرح سے اس سے پانی لے کر دوسری جگہ غسل کرنا یہ بھی منع ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت اور ہو جائے تو بہتر ہے، اور وہ یہ کہ یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ممانعت فرمائی ہے جنابت سے غسل کرنے کی، یہ اصل میں تقریباً یعنی عام طور سے جو ہوتا ہے غسل وہ عام طور سے اسی بنیاد پر ہوتا ہے، اس لیے یہ ممانعت ہے، ورنہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی جنابت کا غسل نہیں کر رہا ہے بلکہ عام تبرد کے لیے یا غسل مسنون جیسے جمعہ وغیرہ کا غسل ہے بغیر جنابت کا تو وہ پانی میں گھس کر کیا جا سکتا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، وہ بھی منع ہے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ یا میل کچیل ہے جس میں گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو وہ بھی اس سے ممانعت اس سے ثابت ہو رہی ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اگر جس میں کوئی اور دوسری گندگی لگی ہوئی ہے تو وہ تو بظاہر اس پانی کے اندر داخل ہو جائے گی، سرایت کر جائے گی، اس گندگی سے رنگ و مذہب میں سے کسی ایک کا بدلنا یا سب کا بدلنا یہ اور جلدی ہو جائے گا بمقابلے جنابت۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں جنابت کا غسل منع ہے اور دوسرے غسل اگر ہم کرنا چاہیں تو کریں، وہ بھی درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ پانی وہاں سے بھرا جائے اور دوسری جگہ جا کے غسل کیا جائے جنابت کا، پانی بھر کے لے لیں لوٹے وغیرہ میں یا اسی طرح سے بالٹی میں اور پھر دوسری جگہ غسل کر لیں۔ یہ اصل میں جیسے کنویں ہیں یا اسی طرح سے تالاب وغیرہ ہیں پہلے زمانے میں جو چلتے تھے اس کے احکام ہیں۔ آج ہمارے یہاں اس چیز کا تصور نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جو آج ہے وہ ٹوٹی ہے، ٹوٹی لگاتے ہیں یا نل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں اس چیز کی نوبت نہیں آتی۔ بہرحال شریعت تو ہر زمانے کے لیے، اور آج ٹوٹی وغیرہ کا استعمال ہے، آج اتنی سہولت اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے تو یہ سارے چیزیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن ایسا ممکن ہے آئندہ کبھی ایسا نہ ہو، یا پہلے نہیں تھے، ظاہر سی بات ہے۔ تو پہلے کے لیے یہ حکم تھے اور اب کے لیے بھی، اگر کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات آ جائے
تو اس کے لیے حکم یہی، ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنا جنابت کا یہ درست نہیں۔ یا اسی طرح سے گندگی میل کچیل کو صاف کرنے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے وہ بھی مناسب اور درست نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی ممانعت کرتی۔ اس حدیث سے بعض علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ مائع قلیل یعنی کم پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ یعنی یہ ممانعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے جنابت کا غسل کرنے سے یا اسی طرح سے پیشاب کرنے سے، یہ ممانعت کیوں ہے؟ وہ اس لیے ممانعت ہے کہ اگر آدمی کوئی اس میں پیشاب کرے گا یا اسی طرح سے اس میں غسل کرے گا تو رنگ بو مزہ اس کا بدلے گا اور وہ ناپاک ہو جائے گا، وہ ناپاک ہو جائے گا۔ یعنی تھوڑا پانی ہے تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن یہاں اس حدیث میں اس بات کی کہیں وضاحت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ ناپاک ہو جائے گا، آپ نے ممانعت فرمائی، پیشاب کرنے سے منع فرمایا، جنابت کا غسل کرنے سے منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی علت یہ نہیں بتلائی کہ وہ ناپاک ہو جائے گا۔ لہذا اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ناپاک ہو جائے گا اس لیے ممانعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو اس کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس کی دلیل دے، جبکہ ایسی دلیل اس حدیث میں کہیں ہے نہیں۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ بار بار اس طرح کا غسل کرے گا، غسل کرتا جائے گا تو ایک موقع ایسا ہو سکتا ہے کہ اس گندگی کی وجہ سے، اب مان لیجیے ایک ہی آدمی ہے، اب 10 آدمی آ جائیں، 20 آ جائیں، پورا گاؤں اسی طرح سے جنابت کا غسل کرنا شروع کر دے، اس میں گھس گھس کے، یا اسی طرح سے پیشاب کرنا اس میں شروع کر دے، تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ ہیں تو ان کی وجہ سے اس کے رنگ بو مزہ اور صاف ثلاثہ میں سے کوئی نہ کوئی وصف بدل سکتا ہے۔ یعنی آئندہ کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ بدل جائے گندگی کی وجہ سے، تو ایک حفظ ما تقدم کے طور پر، یعنی جو پہلے جو ہوگا آئے گا بعد میں، اس کی حفاظت کے لیے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی کو کہتے ہیں اردو زبان میں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یعنی پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوبست فرمایا کہ دیکھیے کہیں ایسی نوبت ہی نہ آ جائے کہ پیشاب کرنا شروع کرے آدمی اور وہ ناپاک ہو جائے، رنگ و مزہ میں سے کوئی وصف بدل جائے۔ پھر یہاں حدیث میں ٹھہرے ہوئے پانی میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ پانی کم ہے یا زیادہ ہے، بھئی کوئی بھی پانی ہو سکتا ہے، وہ ٹھہرا ہوا پانی زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا حکم کے اندر اس بات کی تفریق کرنا کہ اگر کم پانی ہے تو وہ نجس ہو جائے گا یا وہ حرمت کے لیے ممانعت ہے، اور اگر زیادہ پانی ہے تو یہ ممانعت تنزیہ کے لیے ہے، یہ بھی بلا دلیل کے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس سے ایک طرح سے لوگوں کے اندر تساہلی پیدا ہو۔ لوگ جو ہیں ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر زیادہ ہوگا تو اس میں غسل کریں گے یا اسی طرح سے پیشاب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ چاہے ممانعت جو ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے یا زیادہ پانی کی مائع قلیل یا کثیر کی تفریق نہیں کی ہے، تفصیل نہیں کی ہے، لہذا ہمیں بھی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کوئی بھی چاہے مائع قلیل ہو یا کثیر ہو، ہر ایک پانی جو ٹھہرا ہوا ہے اس میں پیشاب کرنا ممنوع ہے، اور اسی طرح سے اس میں غسل جنابت کرنا ممنوع ہے، علیحدہ علیحدہ بھی، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ تو یہ جو ہے حدیث کا اصل میں معنی اور مفہوم ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث جو ہے ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ مائع دائم، یعنی جو ٹھہرا ہوا پانی ہے، جو ٹھہرا ہوا ہے اور جس میں بہہ نہیں رہا، اس میں ممانعت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کا مفہوم مخالف ہو یا مفہوم یہ بھی ہے، یعنی اگر پانی بہہ رہا ہے تو ایسے پانی میں پیشاب کرنا یا اسی طرح سے غسل جنابت کرنا یہ ممنوع نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کی بھی وضاحت کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائم کے الفاظ بیان فرمائے، لا یجری الذی لا یجری کی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو جو جاری ہے پانی، جو ایک جگہ نہیں ٹھہرا ہے بلکہ بہہ رہا ہے، اگر کبھی ایسے موقع آ جائیں کہ اس پانی میں پیشاب کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں مل پا رہی ہے، تو ایسے پانی میں پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم مخالف ہے، تو وہ ممانعت نہیں، وہ معنی نہیں۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ اگر ایسا پانی بھی ہے تو وہاں بھی پیشاب یا غسل جنابت نہ کیا جائے، بہتر یہی۔ اور اسی طرح سے مائع مستبحر، یعنی بہت زیادہ پانی، کثیر پانی ہے، تو اس میں بھی پیشاب کرنے کی، یعنی جس کے اندر، جیسے سمندر کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، اب اگر سمندر کے اندر کوئی آدمی پیشاب کرے گا یا غسل جنابت بھی کرے گا مان لیجئے، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، چاہے پورے سارے کے سارے لوگ بھی آ جائیں تب بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ تو یہاں جو ہے اصل میں، اور پھر وہ ایک جگہ ٹھہرا بھی نہیں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، سمندر کا پانی مستبحر بہت زیادہ پانی ہے، تو وہ ایک جگہ ٹھہرا بھی نہیں رہتا، اس میں تھوڑا بہت ہلچل کہیں نہ کہیں رہتی بہرحال۔ تو یہ اصل میں حدیث کا معنی اور مفہوم ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں اس حدیث سے ثابت ہوتی ہیں، اگر اور زیادہ تفصیل اس کی جائے گی تو وقت کافی ہو جائے گا، اور دوسری حدیث بھی شروع کریں گے تب بھی وقت کافی ہو جائے گا، اس لیے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔